الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. دھیان سے سنو، یہی لوگ فسادی ہیں لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. منافقین کے بارے میں ہم لوگ سمجھ رہے تھے. 13 میں سے 3 آیتیں ہم نے کل سمجھی تھی. آج منافقین کے اوصاف کی 4تھی آیت ہے جو سورت کی غالباً 11ویں آیت ہے، جس میں منافقین کی کچھ مزید باتیں سمجھائی جا رہی ہے تاکہ آدمی اپنے اندر موجود منافق کو پہچان لے اور تاکہ خود اپنے اندر یہ صفت نفاق کی پائی جاتی ہو تو آدمی اپنی اصلاح کرے. دونوں مقصد ہے، منافقین کو سمجھنا اور اپنے سے نفاق کو دور کرنا. کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ان میں ایک برائی جو تھی وہ عدم ایمان کی تھی، یعنی ان میں ایمان نہیں تھا. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ قرآن نے کہا. دوسری آیت میں ان کی جو دوسری برائی بیان کی تھی وہ دھوکہ دہی کی بیماری بیان کی تھی کہ یخادعون اللہ، کہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں. تو منافق کا دوسرا وصف جو ہے یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں. اور تیسری جو ان کی برائی یا ان کی علامت بیان کی تھی وہ جھوٹ بولنا، جس کو قرآن میں تیسری آیت کے اخیر میں کہا تھا کہ یکذبون، یہ لوگ جھوٹے ہیں. آج 4تھی بات بیان کی جا رہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہیں مچاؤ تو جواب میں کیا کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون. کون کہتا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ فساد ہے؟ ہم تو اصلاح کا کام کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چاہے اپنی زبان سے جو بھی کہیں لیکن پکی بات یہ ہے کہ یہی لوگ فسادی ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں، احساس نہیں. مطلب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم انہیں احساس دلاؤ کہ تم مفسدین ہو، مصلحین نہیں ہو. اصلاح اسے نہیں کہتے جو تم کرتے ہو، یہ تو فساد کا کام ہے. تو جب کوئی آدمی معاشرے میں ایسا کام کرنے کے لیے سامنے آئے کہ جو ہے تو فساد مگر اصلاح کے نام پر کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے یہ بتائیں کہ بھئی یہ فساد ہے، اصلاح نہیں ہے، اس لیے تمہارا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. تو یہ 4تھی بات آج بیان کی، فساد کی. قرآن نے یہاں شروعات اس طریقے سے کی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، لا تفسدوا فی الارض. فساد کس کو کہا جاتا ہے؟ فساد لکھا ہے امام راغب نے، خروج الشیء عن الاعتدال کو فساد کہتے ہیں. میانہ روی یا بیچ بیچ کی جو شکل ہو اس سے نکل جانا، اسے فساد کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب کے سب بیچ بیچ کے ہیں، اعتدال کے ہیں. اس میں افراط بھی نہیں ہے اور تفریط بھی نہیں ہے. آدمی کی فطرت کے مطابق احکام اسلام میں دیے گئے ہیں جو آسانی کے ساتھ
ہر حال میں ہر وقت انسان کر سکتا ہے۔ اب اگر اس میں کمی زیادتی کر دی جائے تو اسے فساد کہا جاتا ہے، اعتدال سے نکل جانا، اسے فساد کہتے ہیں۔ اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے فساد کا، لیکن اردو میں فساد آجکل ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں، سب سنتے ہیں، یعنی اردو میں فساد کا معنی چھوٹا ہے، اور عربی میں فساد، اور اصل یہ عربی ہی کا لفظ ہے، عربی میں فساد بہت وسعت رکھتا ہے اپنے معنی میں، یعنی ہر قسم کی برائی کو عربی میں فساد کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر چونکہ ان کی برائیاں قسم کی تھی، منافقین کی، تو ان تمام کو جمع کرنے کے لیے، شامل کرنے کے لیے ایسا لفظ لایا گیا جس کا ان تمام پر اطلاق ہو۔ اس لیے کہا لا تفسدوا فی الارض، کہ بھئی زمین میں قسم کی یہ برائیاں نہیں کرو، بلکہ زمین اس لیے ہے کہ اس میں اصلاح کی جائے۔ آیت کی ابتدا سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مذہب اسلام، جس کی یہ کتاب ہے قرآن، اور جس کی یہ آیت ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں، مذہب اسلام اور اسلام کے نبی ہمیشہ اس زمین پر اصلاح چاہتے تھے، امن چاہتے تھے، سلامتی چاہتے تھے، فساد اور بگاڑ نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے یہاں کہا جو فساد اور بگاڑ کرنے والے معاشرے میں مدینے میں سامنے آئے تو کیا کہا کہ بھئی یہ کام چھوڑ دو، لا تفسدوا فی الارض، یہاں فساد کا یا بگاڑ کا کام نہیں کرو، یہاں اصلاح کا اور بھلائی کا کام ہوگا۔ تو بنیادی طور پر یہ سمجھ میں آیا کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات یا اسلامی شریعت، ہمارا مذہب، یہ زمین میں فساد پسند نہیں کرتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ زمین بنائی، آپ جانتے ہیں کہ اسے بہت خوبصورت بنایا، ساری مخلوقات کی ضرورت یہی زمین پوری کرتی ہے، اور جب سے آدم علیہ السلام آئے تب سے لے کے آج، یعنی اب آخری نبی اور آخری امت چلتی ہے، تب تک اسی زمین پر لوگ آباد رہے، اور اسی زمین نے لوگوں کی کفالت کی، لوگوں کی ضرورت پوری کی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس زمین کو پیدا کیا تو اللہ نہیں چاہتے تھے کہ اس میں فساد ہو، اس لیے اللہ نے اس زمین کا ایک نائب بنایا۔ قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب پیدا کر رہا ہوں۔ تو انسان دراصل اور حضرت آدم جو ابو البشر ہیں، اللہ نے اسے پیدا کرنے کا مقصد کیا بیان کیا کہ روئے ارض پر یہ میرا نائب ہے، میرا خلیفہ ہے۔ اور بہت ساری جگہوں میں قرآن نے یہ ضابطہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ زمین میں فساد پسند نہیں کرتے، جیسے ہم جو آیت سمجھ رہے ہیں اس میں بھی کہا گیا ہے کہ بھئی فساد نہیں کرو زمین میں۔ اللہ اپنی زمین میں اصلاح پسند کرتا ہے، فساد نہیں۔ اس لیے جب جب بھی اس زمین میں فساد پیدا ہوا تو چونکہ وہ اللہ کو پسند نہیں، سنت الہیہ کیا ہے کہ زمین میں اصلاح ہے، فساد نہیں ہو، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ وقتی طور پر تو اس فساد کو پنپنے دیتے ہیں کہ امکان ہے کہ کرنے والا کل سدھر جائے، اسے موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب وہ حد سے آگے گزر جاتا ہے اور سدھرنے کی امید نہیں ہوتی ہے اور زمین کو فساد سے بھر دیتا ہے، تو انسانی تاریخ حضرت آدم سے لے کے آج تک، خالی ہماری امت کی نہیں بلکہ پوری انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ایسی سزا دیتے ہیں کہ پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت ہو جائے۔ جیسے آپ نے انبیاء کے ضمن میں مختلف لوگوں کو سنا ہے کہ فرعون نے زمین میں بہت فساد پھیلایا تھا، اتنا
کہ بنو اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا، جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی، اور ان سے مزدوری کرواتا تھا بیگار کا مطلب مزدوری کرنے کی اور محنت نہیں دینے کی، مفت میں زبردستی کرانے کی۔ جیسے آپ گدھے کو کام ہو تو لے آتے ہیں اور دن بھر اس پر بوجھ لادتے ہیں، اور شام کو پھر اپنے گھر سے دور کرنے کے لیے 2 لاٹھیاں مار کے بھگا دیتے ہیں۔ کیا کھائے گا کہ وہ جانے، اس کا کام جانے۔ یہ حال فرعون نے بنو اسرائیل کا کر رکھا تھا۔ تو ظلم کی انتہا تھی کہ ایک قوم پر ظلم ہو رہا تھا اور ایک انسان کر رہا تھا، جس کو اللہ نے زمین کی حکومت دی تھی۔ ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ نیابت کرتا اور انصاف کرتا، لیکن جب ایسی ظلم اور زیادتی کی تو آپ جانتے ہیں کہ انتہا جب ہو گئی تو سمندر میں اسے ڈبو دیا گیا اور عبرتناک سزا دی گئی۔ یہی حال نمرود کا، یہی حال قارون کا، اور یہی حال انسانی تاریخ میں جو بڑے بڑے فسادی ہوئے سب کا جو ہے وہ ہوا، اس لیے کہ اللہ فساد کو پسند کرتے نہیں ہیں۔ اسی لیے جب قرآن کریم دیا گیا آخری امت کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو یہ سنت تھی، اس سنت کو بہت زیادہ مد نظر رکھا گیا کہ بھئی زمین میں فساد نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اصلاح اور اچھا کام ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے اس امت کو قرآن کریم دیا جو جامع کتاب تھی، نبی دیے جو آخری نبی تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اصلاح ارض کی وجہ سے اپنا نام کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے، کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو، ایسا اللہ کی طرف سے ہوتا نہیں ہے، وہ نوازتا ہی رہتا ہے۔ نبی جو ہمارے ہیں ان کی بھی صفت کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اور نبی جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور ہمیں جو شریعت دی گئی ہے اور ہمارا جو نام رکھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ ہمارا نام حضرت ابراہیم نے مسلمین رکھا ہے۔ 2 ناموں سے ہمیں یاد کیے جاتے ہیں، ایک نام اسلام ہے اور دوسرا نام ایمان ہے۔ ایک کی وجہ سے ہمیں مسلم اور دوسرے کی وجہ سے ہمیں مومن کہا جاتا ہے۔ اسلام کے معنی آتے ہیں سلامتی دینے، مسلم کے معنی سلامتی دینے والا، اور مومن کے معنی امن دینے والا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ 2 نام ہیں، اس سے بھی دنیا کو اللہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ قوم کیسی ہوگی؟ امن اور سلامتی والی ہوگی، اور دنیا میں امن اور سلامتی پیدا کرے گی، جیسے کہ امت مسلمہ کے بارے میں ہم نے تاریخ میں دیکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ یہ نام قرآن کریم میں اتنی مرتبہ آیا، اب جتنے بھی قرآن کے الفاظ ہیں وہ سب گن لیے گئے ہیں کہ قرآن میں کون سا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے۔ المعجم الاحصائی لالفاظ القرآن کر کے ایک لغت ہے کہ قرآن کے الفاظ کو گن لیے گئے ہیں۔ اس میں قرآن کریم میں سب سے زیادہ کون سا لفظ آیا ہے؟ بتایا گیا ہے اللہ اور رب، یہ تو سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، اور اس کے بعد تیسرے اور چوتھے نمبر پر امن اور سلامتی کا لفظ آیا ہے، یعنی سلم اور امن کے مادے سے جتنے الفاظ آتے ہیں وہ تیسری اور چوتھی نمبر پر آتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن نے امن اور سلامتی، ایمان اور اسلام، مومن اور مسلم کو ذکر کیا ہے۔ گویا ہمارا مذہب یا ہمارا قرآن دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ امن اور سلامتی قائم کی جائے۔ اس لیے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امن اور سلامتی کو ختم کرنے والے ہیں ان سے ہم جا کر کہیں گے کہ بے لا تفسدوا فی الارض، دیکھو زمین میں فساد نہیں کرو، اور جہاں فساد ہوگا مومن اور مسلم کی ذمہ داری ہے کہ اسے روکنے کی وہ کوشش کرے، اس لیے کہ اس کی شریعت نے اسے یہ ذمہ داری دی ہے۔ اب جو شریعت امن اور سلامتی دینے والی تھی،
جس کے نام ہی میں اللہ نے یہ بات رکھ دی تھی، عجیب اتفاق ہے کہ انہی کو لوگ الٹی باتوں سے یاد کرتے ہیں۔ امن اور سلامتی دینے والوں کو دہشت گرد اور فساد کرنے والے کہے جاتے ہیں، اور جو اصل دہشت گرد اور فسادی ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جب ہم ان کو جا کر کہتے ہیں کہ بھئی زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ، تو کیا کہتے ہیں کہ نہ، ہم تو اچھا کام کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ کرتے الٹا ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے کہا کہ بھئی یہی فسادی ہیں، لیکن ان پہ ان کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ دراصل دنیا میں ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے کہ جو اچھے ہوتے ہیں ان کو برے ثابت کیے جاتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج اسلام اور مسلمانوں کو اسی بنیاد پر مفسد یا دہشت گرد کہا جاتا ہے، حالانکہ اسلام کی پوری تاریخ اگر ہم دیکھیں 1400-1500 سال کی، تو اس میں کہیں بھی کوئی معمولی سا بھی واقعہ یا کوئی معمولی سا بھی اشارہ ایسا نہیں ملتا ہے کہ جہاں کسی مسلمان کی طرف سے فساد کا عمل ہوا ہو یا ظلم اور زیادتی کی گئی ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو آپ جانتے ہیں کہ مکے میں آپ 13 سال رہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا کہ ستانے کی تاریخ پوری ہو گئی۔ ایسا کوئی ظلم نہیں تھا جو اسلام اور مسلمانوں پر مکی زندگی میں نہ ہوا ہو۔ حد یہ ہوئی کہ یہ لوگ اپنا وطن عزیز چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، گھر بار، دوست احباب، زمین جائیداد، املاک سب چھوڑ کے مکے سے دور حبشہ یا مدینہ چلے گئے۔ اب آدمی اپنا گھر چھوڑنے پر کب مجبور ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو بہت زیادہ زیادتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں مکی زندگی کا ایک واقعہ پہلے سنا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو اس وقت یہ ہوا کہ مکے میں لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف ہو گیا، اور وہ اختلاف تھا حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا۔ ایک سیلاب آیا تھا جس سیلاب میں بیت اللہ ڈھہ گیا تھا، تو مکے کے لوگوں نے اپنے پیسے چندہ کر کے جمع کیے اور اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ چندے میں پیسے کم تھے، اس لیے کچھ حصے کی تعمیر نکال دی، ہٹا دی، جس کو ہم حتیم کا کہتے ہیں ابھی، جو ابھی بھی بیت اللہ سے باہر ہے، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ جب وہ تعمیر ہو رہی تھی تو حجر اسود نکال دیا گیا تھا۔ اب جب پوری ہو گئی تو اس کی جگہ پر حجر اسود کو رکھنے میں اختلاف ہوا۔ ہر قبیلہ یہ کہتا تھا کہ ہم حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھیں گے۔ یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے تک نوبت چلی گئی کہ اب ہو سکتا تھا کہ مکے میں قبائل کے درمیان خونی لڑائی ہو جاتی اور بیت اللہ اور حجر اسود کے نام پر حرم کی حد میں خون ریزی ہوتی۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ یہ زمین میں فساد تھا، اور وہاں فساد جسے ہم ارض حرم کہتے ہیں کہ جہاں خون ریزی ہوتی نہیں ہے، تو اس فساد کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا انتخاب کیا۔ حالانکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت نہیں تھی جو نبوت کے بعد ہوئی۔ لوگوں میں یہ طے ہوا کہ بھئی کل صبح جو جلدی حرم میں داخل ہو وہ جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہم مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ تہجد کے وقت جایا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق پہلے پہنچے، لوگ بعد میں گئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو سب خوش ہو گئے کہ یہ تو محمد ہیں، صادق اور امین ہیں، ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ تو ان کے سامنے رکھا گیا کہ بھئی آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تھے اور نبی میں جو اوصاف ہوتے ہیں اعتدال کے وہ امت میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا فیصلہ کیا جو نبوت کی شان کو بھی زیبا تھا اور لوگ بھی راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی سوچے اللہ کے بتانے سے، چونکہ اللہ رہبری کرتے ہیں نبیوں کی، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے سارے قبائل کو جمع کر لو۔ سب آ گئے تو آپ نے کہا ایک چادر لاؤ، بڑی چادر لائی گئی۔ پوچھا حجر اسود کہاں رکھا ہے؟ تو جہاں رکھا تھا بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنے ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر لائے اور چادر پر رکھا۔ پھر سب کو کہا کہ ایک ایک آدمی اپنے قبیلے کا طے کر دو، سب چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں گے، یعنی چادر کو سب ہاتھ لگاؤ اور اٹھا کر لے لو۔ چنانچہ سب ایک ایک آدمی نے چادر اٹھائی، جتنے تھے سب نے چادر پکڑی اور حجر اسود کی جگہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ جہاں رکھا تھا وہاں لائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حجر اسود کو اپنی جگہ رکھا بھی کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ حکمت ہوا کرتی ہے جو اللہ نبی کو دیتا ہے کہ بھئی یہ حجر اسود قیمتی چیز ہے اور وہ کس کے ہاتھوں نصب ہونا چاہیے؟ جو اللہ کا محبوب ہے، بیت اللہ جس کا قبلہ بننے والا ہے، اسی کے ہاتھوں یہ رکھا جانا چاہیے۔ تو اللہ نے آپ کو ایسی فراست دی کہ اس بنیاد پر آپ نے وہاں سے بھی اٹھایا اور یہاں سے بھی اٹھا کر رکھا، لیکن اپنے سے اٹھا کے لا کے رکھ دیتے تو شاید ساری قوم آپ کی جان کی دشمن ہو جاتی، لیکن حکمت سے کہ قوم بھی راضی ہو گئی، سب یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اٹھایا، یعنی ہم بھی اس کے اٹھانے میں شامل ہوئے، تو سارے قبیلے بھی خوش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیا جس سے اشارہ دے دیا گیا کہ اے مکے والوں، اگر نبوت ملنے کے قابل یا سردار بنائے جانے کے قابل یا اختلاف دور کرنے میں استعمال کے قابل اگر تم میں کوئی آدمی ہے تو محمد عربی ہے۔ ابھی سے اس کے اس کارنامے کو یاد رکھنا، کل نبوت ملے تو بھول نہیں جانا اور مان لینا کہ تم سب میں ہوشیار یہی ہے، اس لیے اس نے تمہارا یہ اختلاف جو اب مکے کی زمین میں فساد کی شکل اختیار کر سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹکیوں میں حل کر دیا اور کسی کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ہے لا تفسدوا فی الارض۔ تو نبی نے مکے کا فساد دور کیا، اس لیے کہ اسلام فساد کو پسند نہیں کرتا۔ جنگوں کے نام پر اسلام کو بہت بدنام کیا جاتا کہ اسلام خون ریز لڑائیاں لڑتا ہے اور معصوموں کی جان لے لیتا ہے اور بلا دریغ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ اس نام پر اسلام اور مسلمانوں کو تاریخ میں بہت بدنام کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لوگ بدنام کرنے کے لیے ایسی تصویر بناتے ہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہے اور سامنے چند لوگ کٹے ہوئے پڑے ہیں اور آپ کی تلوار سے خون کے قطرے گر رہے ہیں، حالانکہ آپ کی تلوار سے کسی جنگ میں کوئی نہیں مارا گیا۔ یہ تاریخ ہے کہ آپ کی تلوار سے کسی جنگ میں کوئی نہیں مارا گیا، اور ساری جنگوں میں 10,060 آدمی مرے دونوں فریق کے، کافروں اور مسلمانوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں ہوئی اس میں 1000 میں 60 آدمی مرے، یعنی مسلمان شہید بھی آ گئے اور کفار بھی اس میں آ گئے، جس کو لوگ بدنام کرتے ہیں۔ ایک فساد میں 10,000 20,000 اور 1 لاکھ 2002 کا، یہ اور جتنے فساد ہیں دور نہیں جائیں اور آپ ہی کے گنے تو ہزاروں آدمی مار دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں فساد دور کر کے اصلاح کی کوشش کی، تو اس کی یہ پوری تاریخ گنتی کے ساتھ ہے کہ اس سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے۔ یہ لوگ ایک بم پھینکتے ہیں تو کروڑہا انسان کو مار دیتے ہیں، موجود مر جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 5 6 8 10 نسلیں بھی ان کی اپاہج پیدا ہوتی ہے، گویا ان کو بھی مار دیا۔ یہی کہا جائے گا آج بھی جہاں جہاں بم پھینکے گئے ہیں وہاں کی نسلیں جو پیدا ہوتی ہے وہ زندہ ہے لیکن مری ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور کیا کہتے ہیں
ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم فساد نہیں کرتے، فساد تو مسلمان کرتے ہیں۔ بہرحال جنگوں کا جب خاتمہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ جانتے ہیں فتح مکہ پر ہوا۔ ابھی آپ نے سنا تھا کہ مکے سے کیسے نکالا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت زیادہ ظلم کر کے صحابہ اور آپ کو نکالے گئے۔ اسی مکے میں سن ہجری 8 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان میں جب داخل ہو رہے ہیں، یہ فتح صلح حدیبیہ کے وقت بھی ہو جاتی سن 6 میں، لیکن خون ریز لڑائی ہونے کے بعد ہوتی، اور اللہ تبارک تعالیٰ مکے میں مسلمانوں کے ہاتھوں لڑائی نہیں چاہتے تھے، امن کے ساتھ فتح چاہتے تھے، اس لیے 2 سال لیٹ ہوئی، اور بجائے سن 6 کے سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان میں مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ چاروں طرف چونکہ لڑائی کا خطرہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت بڑے ماہر جو ہیں وہ سپہ سالار تھے کہ کس طریقے سے لڑائی لڑی جائے، کس کو کہاں کھڑا کیا جائے، یہ ساری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی۔ تو پورے مکے کو چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے گھیر لیا، اور ہر طرف الگ الگ سپہ سالار تھا، اور ہر ایک کو الگ الگ ہدایت دی گئی تھی کہ جب ہم کہیں تو آگے بڑھنا ہے، باقی یہیں رہنا ہے۔ جب یہ حال ہو گیا تو مکے کے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی مسلمان آ گئے ہیں اور مکے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اب کوئی راستہ بھاگنے کا بھی نہیں ہے اور لڑائی کا بھی نہیں ہے کہ اتنے سارے لشکر سے اب ہم نہیں لڑ سکتے، اس لیے کہ مسلمانوں کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی۔ مکے کے جو سردار تھے وہ ابو سفیان تھے، وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ چیک کرنے کے لیے گئے کہ چلو کہیں اگر مقابلہ ہو سکتا ہو تو کریں، لیکن اتنی طاقتور قوم تھی کہ انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ہتھیار رکھ دینے اور مان لینے ہی میں ہماری حفاظت ہے۔ اب ڈر جو تھا وہ مکے کی عورتوں کو تھا، وہ یہ سمجھتی تھی اور روتی تھی، پریشان تھی کہ اب یہ مسلمان آ گئے ہیں اور ہم کو گھیر لیا ہے، اور کل وہ ہم پر چڑھائی کریں گے تو 13 اور 8 21 سال کا بدلہ لیں گے۔ ہم نے ان کو ستا کے یہاں سے بھگا دیا تھا، اور بعد میں بھی ہم یہاں سے مدینے تک لڑنے کے لیے جاتے رہے، کہاں تک؟ خندق تک لڑے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اتنی ساری جنگوں کا اور اتنا سارا ستایا گیا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا بدلہ لے۔ تو یہ عورتیں سمجھ رہی تھی کہ وہ کل جب یہ چڑھائی کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہماری بے عزتی ہوگی، ہماری عصمت لوٹی جائے گی، اور یہ لوگ ہمارے ساتھ، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، اب تو نعرے بھی دیے جاتے ہیں ایسا کریں گے ویسا کریں گے، تو ان کو ایسا تھا کہ جیسا یہ لوگ آج خدشہ بیان کرتے ہیں، اس وقت بھی مکے کی عورتوں کو تھا کہ یہ مسلمان ہمارے ساتھ غلط کام کریں گے کل۔ تو بہت رو رہی تھی، پریشان تھی۔ پھر انہوں نے یہ دیکھا، وہ بھی جری تھی، انہوں نے دیکھا کہ چل کے دیکھیں تو صحیح کہ کوئی راستہ ہو تو ہم بھاگ جائیں یہاں، یا جائزہ لیں، ان سے بات چیت کریں، اور کوئی شکل۔ تو وہ گئی بیت اللہ چپکے سے، چھپ کر، اور لشکر کو بھی دیکھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو دیکھا کہ لشکر کے سارے لوگ تلاوت میں، تہجد میں اور نوافل میں یا ذکر میں مشغول ہیں، سب مسلمان اللہ اللہ کرتے ہیں، اور بہت سارے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں یا وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ یار ایسی مذہبی قوم، نماز پڑھنے والی، تلاوت کرنے والی، ذکر کرنے والی، جو نظر اٹھا کے بھی ہمیں نہیں دیکھتی ہے، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر جا کے آرام سے سو گئی کہ ہمارا کل کچھ بھی نہیں ہوگا، اور واقعہ میں ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا واقعہ سب جانتے ہیں کہ آپ نے سب کو معاف کر دیا اور کہا کہ آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، ایسا ہی مکے والے سب میرے رشتہ دار اور بھائی ہیں،
میں آج کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، سب کو ہم نے معاف کر دیا۔ تو جن سے امید تھی بدلے کی، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا فاتح نہیں پیدا ہوا کہ جس کو بدلہ لینے کا موقع ملا تو اس نے معاف کر دیا۔ یہ ہے امن اور سلامتی کہ ہم حرم میں یا بیت اللہ کے اطراف میں خون ریزی نہیں کر سکتے، ہم کو یہی حکم ہے کہ ہم امن اور سلامتی کا پیغام دیں اور سب کو معاف کر دیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جا رہا تھا، قبیلہ طے کے پاس سے گزرا، جس قبیلے کا حاتم طائی تھا، جو بہت زیادہ مشہور ہے سخاوت میں، اس کی سخاوت عربوں میں مثالی تھی۔ جب حملہ ہوا تو کچھ 300 کے قریب لوگ صحابہ پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے خیمے میں۔ آپ کا خیمہ جو تھا وہاں سے 300 قیدی پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، آپ کے سامنے ان کو بٹھایا گیا۔ اس میں عورتیں بھی تھیں اور اس میں سردار جو تھی وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی، وہ بہادر بھی تھا اور سخی بھی تھا، اس کی اولاد بھی ایسی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا قیدیوں کا قبیلہ طے کے، تو صفانہ نامی جو حاتم طائی کی بیٹی تھی اسے دیکھا، کہا یہ کون ہے؟ کہا حاتم کی بیٹی ہے۔ اس کا سر کھلا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چادر دو تاکہ یہ اپنا سر ڈھانپے۔ عورت کا سر ڈھپا ہوا ہونا چاہیے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، دشمن کی ہو یا ہماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر دی اور اس کا سر ڈھانپا۔ حجاب جس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں آج کل، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حجاب کو غلط پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ غلط ہوتا تو صفانہ حاتم طائی کی بیٹی اسے قبول نہیں کرتی کہ نہ مجھے نہیں پہننا، مجھے تو ننگے ہی سر رہنا، لیکن احسان مانتے ہوئے اس نے اپنا سر اور سینہ ڈھانپ لیا۔ اس کا مطلب عورت کی زینت حجاب ہے، ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، یہ فطرت کا قانون ہے۔ آپ اپنے پیسے گھر میں لاک میں رکھتے ہیں، کھلے رکھتے نہیں ہیں، کھانے کی پینے کی چیزیں ڈھانپ کے رکھتے ہیں، کھلا رکھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم جاری کیا کہ صفانہ کو ہم آزاد کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا باپ سخی تھا تو اس کے باپ کی سخاوت سے لوگوں کو فائدہ بہت ہوا، تو اس احسان کے بدلے میں ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ ایسا جب صحابی نے اعلان کیا کہ بھئی تم کو رہائی ہے، آزاد ہے، تم جانا چاہو تو جا سکتی ہے، تو اس نے 2 قدم آگے بڑھ کے کہا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ سخاوت میں مشہور تھا، مجھ میں بھی وہ عادت ہے، میں اکیلی رہائی کا پروانہ لے کے اپنی قوم میں جانا نہیں چاہتی، اس لیے کہ وہاں جاؤں گی تو لوگ مجھے طعنے دیں گے کہ حاتم کی بیٹی اکیلی چھوٹ کے آ گئی اور 300 اپنے خاندان کے لوگوں کی فکر اس نے نہیں کی۔ آپ رہائی دینا چاہیں تو سب کو دے دیں، ورنہ میں بھی انہی کے ساتھ رہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت 300 آدمیوں کو صرف اس کہنے کی بنیاد پر آزادی دے دی۔ جنگی قیدی کوئی آسانی سے آزاد نہیں کرتا ہے، لیکن ایک اچھی خصلت کی وجہ سے جس کو اسلام بھی پسند کرتا ہے، سخاوت، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو 300 آدمیوں کو آزاد کر دیا۔ فرق کیا ہوا، اثر کیا ہوا؟ آپ نے تو ایک اچھی صفت کا احترام کر کے آزاد کیا تھا، لیکن اس کا بھائی اس قیدیوں میں نہیں تھا، ابھی کہیں گیا تھا، پکڑا نہیں گیا تھا۔ عدی ابن حاتم نام تھا ان کا، وہ اصل قبیلے کا سردار تھا۔ جب یہ سارے چھوٹ کے گئے تو عدی کے سامنے بات ہوئی کہ ہمارے ساتھ تو ایسا ایسا معاملہ ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ معاملہ ایسا تھا کہ وہ احسان مندی اور شکر ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا چل کے۔ جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں کپڑا بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر نیچے اتر گئے اور اسے کپڑے پر بٹھایا، اس لیے کہ وہ ایک قبیلے کا سردار تھا،
اور سردار کی عزت کرنی چاہیے. یہ ہمارے قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. انزل الناس منازلہم، کہ جو جس درجے کا ہو اس درجے کا احترام کیا جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پہ بیٹھ گئے اور اسے اوپر بٹھایا تو اس نے پہلا جملہ کہا، اشہد انک لا ترید علوا فی الارض ولا فسادا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد آپ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، آپ زمین میں بڑا بننے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ زمین میں امن و امان قائم کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر فساد ہی پھیلانا ہوتا تو حکم دے دیتے. صحابہ کے ہاتھ میں کھلی تلواریں تھی، 300 میں سے ایک بھی نہیں بچتا، کہہ دیتے سب کا سر قلم کر دیا جائے، جیسے مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزادی دی. اور یہ عدی ابن حاتم اس واقعے کی وجہ سے اسی مجلس میں مسلمان ہو گیا اور پورا قبیلہ طے بھی مسلمان ہو گیا. ایک قبیلے کے اسلام کا سبب امن و امان اور سلامتی دوستوں قرار پایا. تو جنگوں میں جس کو ہمیں بہت بدنام کیا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ کردار ہے کہ وہ فساد نہیں پھیلاتے بلکہ امن و سلامتی لوگوں کو دیتے ہیں، خطرے سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، خطرے میں ڈالتے نہیں. فساد جیسے آپ کو کہا گیا کہ اس کے معنی میں بہت وسعت ہے کہ ہر برائی کو کہا جاتا ہے. اس لیے ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں کہ فساد جو ہے طرح طرح کے ہوا کرتے ہیں، جو آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسے ختم کر دو، اکانومی ان کی ضائع کر دو کہ دوبارہ 10 سال تک کھڑے نہیں ہوں. گھر توڑ دو، دکان توڑ دو، ٹھیلا توڑ دو، اور ان کی جو ہمت ہے وہ ختم کر دو، اور اکانومی کی ان کو ایسی مارو کہ وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکے. یہ بھی فساد کی ایک شکل ہے جس کو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کو مالی نقصان پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی یہود و نصارہ جن کو منافقین یہاں کہا اور قرآن ان کا واقعہ بیان کر رہا ہے، ایک مرتبہ یہ بڑے تاجر لوگ تھے اور اتنے مالدار تھے کہ جتنا غلہ مدینے میں بکنے کے لیے آتا تھا اور سال بھر چلے وہ سارا وہ خرید لیتے تھے اور سب کو ذخیرہ کر دیتے تھے اور اپنے بھاؤ سے بیچتے تھے، مہنگا کر کے. جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز میں ایسا ہو رہا ہے. اور یہ بھی ایک فساد ہے، لوگوں کی جیبوں کو لوٹنے کا فساد. تو اس کو لوگ فساد مانتے نہیں، اس لیے کہ ایک ایک چیز کو انہوں نے فساد مانا ہے کہ مسلمانوں کے طرف سے جو ہے وہ فساد، باقی کوئی فساد ہی نہیں ہے. حضرت عثمان بہت بڑے تاجر تھے اس زمانے میں. قافلہ جب شام سے آیا تجارتی، جو کئی ہزار اونٹوں پر شامل ہوتا تھا، حضرت عثمان نے آواز سنی گھنٹی کی تو پہلے پہنچ گئے. ان کو معلوم ہی تھا کہ یہ منافقین غلط فائدہ اٹھائیں گے. پہلے پہنچ کر پورے قافلے کا سودا آپ نے کر لیا. حضرت عثمان سارا غلہ خرید لیا. جو سردار تھا اس کے پاس بیٹھ کر سودا پورا ہو گیا، پھر سامان لے کے پیسے دینے. بعد میں یہود و نصارہ جو منافقین تاجر تھے وہ آئے اور اس سے سودا کرنے لگے کہ بھئی ہم خریدنا چاہتے ہیں. تو کہا میں نے تو سارا بیچ دیا. کہا کس کو؟ تو کہا عثمان کو بیچنا. اب اس سے تو لے نہیں سکتے تھے تو حضرت عثمان کے پاس آئے اور یہ کہا کہ اگر تم بیچنا چاہو تو ہم خرید سکتے ہیں. کہا بولو کتنا دو گے؟ نفع کتنا دو گے؟ تو انہوں نے کہا ڈبل لے لو. ابھی فجر سے پہلے سودا ہوا، فجر کے بعد ڈبل ہو رہے تھے، 1 کے 2. تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہے ہیں. تو کہا کہ 3 گنا لے لو. کہا نہیں اس سے بھی زیادہ مل رہا. تو کہا 4 گنا لے لو. کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا. تو یہ 10 گنا تک گئے، اس لیے کہ قحط سالی تھی اور یہ جانتے تھے کہ قحط سالی میں لوگوں کو غلے کی ضرورت ہوگی. آج اگر ہم 1 روپے میں لیں گے اور 10 میں بیچیں گے تو بھی جھک مار کے لوگ لیں گے. اب بھاؤ جو بھی ہو رہے ہیں لیکن جھک مار کے لوگ لے ہی رہے ہیں، کھا رہے ہیں. تو کہ کہاں جائیں گے؟ پیسے تو آ ہی جائیں گے. تو اس وقت کا بھی یہی حال تھا
تو 10 گنا تک وہ پہنچے. کہا 10 گنا لے. حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. اگر آپ بولو تو صحیح کتنے زیادہ ملتے ہیں, کون دیتا ہے؟ تو ہم سوچیں. تو کہا کہ میرے اللہ نے مجھے 70 گنا دینے کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی ایک دے گا تو اللہ تعالیٰ 70 گنا اسے دیں گے. اور بعض واقعات میں بعض آیات میں 700 گنا بھی بیان کیا گیا ہے. تو کہا اللہ مجھے اتنا دینے کو کہہ رہا ہے اور میں نے یہ سارا غلہ اس نیت سے خریدا ہے کہ اس قحط میں سارے مدینے والے پورے سال یہی غلہ فری میں کھائیں گے, میں بیچوں گا نہیں, میرے یہاں آ کے حسب ضرورت لوگ لے جائیں گے, مفت میں دوں گا اور اللہ اس کے بدلے میں مجھے 700 گنا دیں گے. تو اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک قوم جو منافقین کی ہے وہ 10 گنا دے کے 20 گنا لینا چاہتے تھے, اور ایک قوم جو مسلمان ہے حضرت عثمان ابن عفان وہ قحط کا غلط فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے بلکہ فری میں دے رہے تھے اور لوگوں کے مال کو ضائع ہونے سے بچا رہے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ فساد کون تھا؟ وہ یہود و نصارہ جو کرنا چاہتے تھے وہ فساد تھا کہ چیزوں کے بھاؤ بڑھا دیتے اور ساری قوم پریشان ہو جاتی. اور اصلاح وہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ مفت میں دینے کے لیے یہ سارا سامان خرید لیا. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن و سلامتی دیتا ہے اور کسی بھی قسم کا فساد روئے ارض پر پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے پوری اسلامی تاریخ اگر آپ پڑھ جائیں تو کہیں بھی فساد کی تاریخ نہیں ہے اور کہیں بھی ناحق پریشان کرنے کی کوئی تاریخ ملتی نہیں ہے. اور یہ لوگ تو کیا کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں اور اصلاح کا نام دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض, تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون. اللہ کہتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون, کہ یہی لوگ فسادی ہیں. قرآن کے اس ضابطے کو یا اس ہدایت کو اگر سمجھنا ہو تو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی یہ تاریخ ہے کہ جہاں جہاں بھی فساد ہوتا ہے وہاں فساد کے نام پر فساد نہیں ہوتا, اصلاح کے نام پر فساد ہوتا. اگر کوئی آدمی آ کر فساد کرنا چاہے اور نام بھی فساد کا دے تو ظاہر بات ہے کہ لوگ مخالفت کریں گے کہ نا ہم ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہی آدمی اصلاح کا, بھلائی کا, اچھائی کا بہترین لیبل دے تو پھر دنیا اسے اچھا ماننے لگتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ساری حکومتیں حکومت پر آنے کے لیے اچھا لیبل دیتی ہے, اچھا پروگرام پیش کرتی ہے. مینیفیسٹو جس کو کہا جاتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ غریبی ہٹاؤ ہم نے مدت تک سنا اور ہٹ گئی, نہ جانے کتنی بڑھ گئی ہے. اب تو سارا گن لیا جاتا ہے کہ آپ کا ملک کون سے نمبر پر اب غربت میں دنیا میں آ گیا ہے. تو یہ ایک بہترین لیبل ہے کہ بھئی ہم ایسا کریں گے, ہم ویسا کریں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم اتنے لاکھ دے دیں گے, نہ جان کیا کیا کر دیں گے. تو یہ کہیں گے تو لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے کہ چلو اب ہمارا اچھا ہوگا کیا. اور پھر چونکہ یہ تو خالی لیبل دینا چاہتے تھے, اصلاح کے نام پر فساد کرنا چاہتے تھے, اس لیے جب آ گئے تو ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے کسی بھی حکومت کی کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں, انہیں جو کرنا ہوتا ہے وہی کرتے ہیں, یعنی پبلک کا خون چوستے ہیں اور جتنی مدت ان کو ملتی ہے اتنی مدت میں اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آئندہ بھی مجبور ہو کر لوگ انہی کو پسند کرتے ہیں. یہ فساد ہے اور نام اصلاح کا دیا جاتا ہے. دنیا میں امن و امان قائم رہے اس لیے ایک بہت بڑی تنظیم بنائی ہے سارے ملکوں کی, دنیا کے کچھ ہی اس میں نہیں ہے, باقی اکثر و بیشتر ہیں. نام بھی آپ سب اس کا جانتے ہیں, UN کہا جاتا ہے, یونائٹڈ نیشن اس کو کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس نے جو چیزیں اپنے اندر رکھی ہے ان تمام میں وہ قوانین بنائے ہیں. اس کے نام کیا رکھے ہیں انہوں نے؟ ہیومن رائٹس,
یعنی انسانی حقوق، کہ بھئی انسانی حق ہر ایک کو ملنا چاہیے، اور کسی ملک میں اگر انسانی حقوق انسان کو نہیں ملتے ہیں تو UN پوری، یعنی پوری دنیا کا جو فوجدار ہے وہ اس ملک کو مجبور کرے گا کہ بھئی تمہارے یہاں کے فلاں لوگوں کو انسانی حقوق سے محروم نہیں کر سکتے، اور نہ مانے تو پھر ان کی فوج جائے گی اور طاقت سے روکے گی۔ سب جانتے ہیں کہ یہ قانون بنا ہوا ہے، یہ اصلاح ہے، اچھی چیز ہے، اگر ایسا کریں تو اچھا ہے، کرنا ہی چاہیے۔ لیکن جتنے ملک ضائع ہوئے ہیں، عربوں کے ہوں یا دوسرے ہوں، سب مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں کہ وہ سب کس نے کیے ہیں، انہوں نے کیے ہیں۔ اصلاح کا نام دیتے ہیں اور فساد اسی تنظیم سے کیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ تنظیم ہے اس لیے کوئی اکا دکا ان کو کچھ کہے تو ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ اگر اصلاح ہی کرنی ہے تو سب کے حقوق ایک جیسے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے وہاں زیادتی یہ ہے کہ بھئی 5 جو بڑے ملک ہیں ان کی مرضی جو پھاوے کریں، اور باقی سب ان کے تابع۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ 5 نے اسی لیے بنایا تھا نا کہ ہم کو جو کرنا ہو وہ کریں، جن کو ویٹو کا پاور ہے نا۔ یعنی پوری دنیا یہ 5 میں سے اگر مان لو 100-125 ملک یہ کہیں کہ نہیں یہاں زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو روکنا چاہیے، وہاں فوج بھیجنی چاہیے، اور اگر 5 میں سے کوئی ایک ملک جو ملک زیادتی کرتا ہے ان کا دوست ہو اور وہ روک دے ویٹو کہ نہیں ایسا میں نہیں کرنے دوں گا، تو سارا معاملہ ختم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت حکمت سے دنیا میں فساد پھیلاؤ بھی، اور نام اس کا کیا رکھو، اصلاح کا رکھو۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، تو کیا کہتے ہیں، انما نحن مسلمون، کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، اور اصلاح ہی اصلاح میں نہ جانے کتنے ملک کیا کر دی انہوں نے، ضائع کر دیے ہیں، اور وہاں جا کے کچھ کر تو نہیں سکے ہیں۔ آج کل آپ کی بھی بہت ساری فریادیں پہنچ رہی ہیں، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اسی لیے آئے تھے کہ فساد کریں۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ان سے کہو الا انہم ہم المفسدون، کہ یہی لوگ فسادی ہیں۔ جتنی بھی تنظیمیں ہیں دنیا میں وہ سب بھی ایسے ہیں، جتنے رفاہی کام ہو رہے ہیں وہ بھی ایسے ہیں۔ سب کے پیچھے ایک تاریخ ہے کہ جس کے پاس ایسے پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا، غیر قانونی پیسے آ جاتے ہیں منسٹروں کے پاس رشوت کے، اب اتنے سارے ہوتے ہیں کہ ان کو کہاں چھپانے کے، باہر ملکوں میں بھیج دیتے ہیں تو وہ تو ضائع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ایک رفاہی ادارہ کھول لیتے ہیں، خدمت کا ادارہ، اور اس میں 5-25 لاکھ خرچ کرتے ہیں اور 5-25 کروڑ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا خرچ یہاں، تو باقی جو ہوئے وہ ان کے پاس کیسے ہو گئے، ایک دم وائٹ ہو گئے۔ تو اپنے کالے پیسوں کو سفید کرنے کے لیے رفاہی ادارہ قائم کرتے ہیں، تو یہ بھی فساد ہے اصلاح کے نام پر۔ تو جتنی بھی عیسائی مشنریاں ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ عیسائیت پھیلانے کے لیے، عیسائیت پھیلانے کے نام پر وہ کام شروع نہیں کرتے ہیں۔ ہاسپٹل بنائیں گے، اسکول بنائیں گے، رفاہی کام کریں گے، کسی کی کوئی ضرورت ہو وہ پوری کر دیں گے، تو لوگ سمجھیں گے کہ یار بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو جہاں جگہ جگہ ہاسپٹل بناتے ہیں، اسکولیں قائم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب وہ قائم ہو گیا تو اپنے اسکول میں ہر آنے والے بچے کو یسوع مسیح کا نام پڑھاتے ہیں، ان کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے عیسائیت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ فساد ہے اصلاح کے نام پر، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اچھا کام کرتے ہیں، تم کیوں مخالفت کرتے ہو، لیکن وہ اچھا کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حکمت کی تاریخ میں جتنے بھی برے جو ہیں وہ واقعات یا حادثات یا بغاوتیں ہوئی وہ بھی اسی طرح ہوئی کہ نام اچھا دیا جاتا تھا، اور اس کے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی وہ بھی اسی طرح ہوئی، حضرت علی کی شہادت ہوئی وہ بھی اسی طرح ہوئی، حضرت حسین کی شہادت ہوئی وہ بھی اسی طرح ہوئی، کہ فسادی لوگ اصلاح کے نام پر بغاوت کرتے تھے اور امیر المومنین کو شہید کر دیتے تھے۔ قرآن نے مسلمانوں کو یہ ضابطہ سمجھایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد میں اصلاح کرتے ہیں، تو تمہارے اطراف میں بھی
جتنے لوگ ایسے کام کرتے ہوں کہ جو بظاہر اصلاح کے نام سے ہوں، تو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی فساد تو چھپا ہوا نہیں ہے، اگر ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ منافقین کا آج چوتھا ایک عیب تھا۔ پہلا عیب ایمان نہ ہونا، دوسرا عیب دھوکہ دینا، تیسرا عیب جھوٹ بولنا، اور چوتھا عیب اصلاح کے نام پر فساد کرنا، کہ فساد کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آوے جب تک ہو نہ جاوے، اور ہو جاوے تو اس کے بعد تو کوئی علاج اس کا ہوتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل اعداءهم اليہود والنصارى والمشرکین۔ اللہم شتت شملهم ومزق جمعهم وفل هدهم ودمر دیارهم وخرب بنیانهم ومحو آثارهم واقطع دابرهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللہم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا اللہ ہماری دستگیری فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہدایت کی ہوائیں عام فرما۔ یا اللہ معافی آپ کو بہت پسند ہے، ہم اقراری مجرم ہیں۔ یا اللہ آج افطار کے وقت آپ جن جن لوگوں کو معافی دینے والے ہیں، یا اللہ ان میں ہمارا شمار فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں پر قلم عفو پھیر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہ بہت سارے صحیح، لیکن تیری رحمت کے سامنے بہت چھوٹے ہیں۔ یا اللہ آپ کے نبی نے کہا ہے کہ آپ جب معافی مانگ لو تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ سمندر کے جھاگ کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ لے کے آوے تو میں معاف کر دیتا ہوں ولا ابالی۔ آپ یہ کہتے ہیں مجھے پرواہ بھی نہیں کہ کتنے بڑے گنہگار کو معاف کیا۔ یا اللہ ہم واقعے میں بہت بڑے گنہگار ہیں، یا اللہ خطا کار ہیں، مجرم ہیں، سیاہ کار ہیں۔ یا اللہ مگر آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یا اللہ گندے ہیں لیکن آپ کے بندے ہیں۔ یا اللہ آپ کی شفقت اور آپ کی محبت 100 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ یا اللہ ماں تو کبھی اپنے اولاد کو چھوڑتی نہیں ہے۔ یا اللہ آپ نے بغیر مانگے ہمیں دیا ہے، بلا استحقاق دیا ہے۔ ہم بغاوت کرتے رہے آپ کی نعمت کھا کھا کر، مگر تو بھی آپ دیتے رہے۔ آپ چاہتے تو چھین لیتے، آپ چاہتے تو وہ طاقت سلب کرتے جس کی بنیاد پر ہم گناہ کر رہے تھے، آپ چاہتے تو وہ مال لے لیتے جس کی بنیاد پر ہم گناہ کر رہے تھے، آپ چاہتے تو وہ حسن یا عقل زائد کر دیتے جس کو استعمال کر کے ہم گناہ کر رہے تھے، مگر یا اللہ آپ نے وہ ساری طاقتیں اور صلاحیتیں باقی رکھی اور ہمیں مہلت دی۔ یا اللہ اس مہلت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، نادم ہیں، پشیمان ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ یا اللہ معاف کر دیجئے، قلم عفو پھیر دیجئے۔ یا اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر گناہوں کے سمندر سے نکال دیجئے، توبہ پر جمنے کی توفیق عطا کر دیجئے، نفس اور شیطان کے دھوکوں سے ہماری حفاظت کر لیجئے، عورت اور دولت کی فتنے سے حفاظت کر لیجئے، دجال اور یاجوج ماجوج کی فتنوں سے بچا لیجئے، قرب قیامت آنے والے فتنوں سے حفاظت کر لیجئے۔ یا اللہ ایمان کامل، یقین صادق، قلب خاشع، دان لسان ذاکر عطا فرما، خلوص للہیت عطا فرما، تواضع عاجزین کے ساری عطا فرما، نمازوں کا خشوع خضوع صف اول تکبیر اولیٰ کا اہتمام عطا فرما۔ یا اللہ تلاوت کی، تہجد کی، ذکر کی، یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے نفاق سے، شقاق سے، شک سے، شبہ سے ہماری حفاظت فرما، جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، چغلی سے، مسلمان کے آبرو ریزی سے، یا اللہ زناکاری سے، یا اللہ شراب نوشی سے، جوئیں سے، یا اللہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، غضب سے، انتقام سے، لڑائی جھگڑے سے، گالی گلوچ سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اخلاق فاضلہ سے متصف فرما دیجیے، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے امت کے حال پر رحم فرما
فرما دیجیے، امت کی بیڑی بنا دیجیے، ہدایت کی ہوائیں عام کر دیجیے، یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دیجیے، کفر کا بول پست کر دیجیے، یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے یا اللہ مسجد اقصیٰ کی، حرمین کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی یا اللہ حفاظت کر لیجیے، اسلامی شاعر کی، شخصیات کی، کتب کی یا اللہ عیدگاہوں کی، مقابر کی، اوقاف کی حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ ہمیں پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا کر دیجیے، یا اللہ اسلامی تہذیب و تمدن سے محبت عطا کر دیجیے، اسلامی عقائد کو ہمارے قلوب میں جما دیجیے، یا اللہ آپ کی محبت عطا کر دیجیے، آپ کے نبی کی محبت عطا کر دیجیے، عشق الہی اور عشق نبوی سے وافر حصہ عطا کر دیجیے، سنت و شریعت کی اتباع عطا کر دیجیے، یا اللہ ہر قسم کی برائی سے یا اللہ بد کلامی سے، بد اتواری سے، بد کرداری سے، بد قولی سے، بد عملی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ اوقات میں، اعمال میں، قوا میں، روزی روزگار میں، کھیتی باڑیوں میں، تجارت میں برکتیں عطا کر دیجیے، اوقات میں برکتیں عطا کیجیے، ہمارے تھوڑے میں برکت عطا کر دیجیے، یا اللہ ہمارے تھوڑے میں برکت عطا کر دیجیے، یا اللہ ہماری بستی پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما دیجیے، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، اتحاد و اتفاق عطا کیجیے، ناچاکی سے یا اللہ حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ نوجوانوں کو نوجوانی کی عبادت کی توفیق عطا کر دیجیے، ان کو جوانی کی عبادت میں لگا دیجیے، نمازوں کی پابندی عطا کر دیجیے، یا اللہ حلال روزی کمانے کی فکر عطا کر دیجیے، یا اللہ اسلامی تہذیب سے انہیں وابستگی عطا کر دیجیے، غیروں کی تہذیب سے انہیں نفرت عطا کر دیجیے، یا اللہ خواتین میں عفت عصمت حیا پاک دامنی عطا کر دیجیے، حجاب کا رواج عام کر دیجیے، یا اللہ انہیں گھر میں بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا کر دیجیے، یا اللہ ہماری بستی میں دینداری کو عام کر دیجیے، یا اللہ مسجدوں کو 5 وقتہ نمازوں سے آباد کر دیجیے، یا اللہ روزوں کی قدر کی توفیق عطا کر دیجیے، یا اللہ زکوٰۃ اور سخاوت کی توفیق عطا کیجیے، مالداروں کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا کر دیجیے، یا اللہ پورے اسلام میں داخل کر دیجیے، اسلام سے محبت عطا کر دیجیے، ہماری غفلت اور سستی کو دور کر دیجیے، یا اللہ اسلام کو سربلندی عطا کر دیجیے، تیرا نام لینے والا جہاں کہیں ہو اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کر لیجیے، یا اللہ مسلمانوں کو دینی حمیت اور اسلامی غیرت عطا کر دیجیے، یا اللہ انہیں قوت عطا کر دیجیے، ہمت عطا کر دیجیے، شجاعت عطا کر دیجیے، یا اللہ باطل سے لڑنے کی طاقت عطا کر دیجیے، یا اللہ باطل کے سامنے جھکنے کے بجائے احقاق حق کی یا اللہ اسے توفیق عطا کر دیجیے، یا اللہ ہمتیں آپ ہی کی طرف سے ملتی ہے، مدد آپ ہی کی ہوا کرتی ہے، یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حالات ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں اسلام کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا کر دیجیے، قرآن سے وابستگی عطا کر دیجیے، آپ کی ذات عالی سے تعلق اور آپ کا استحضار عطا کر دیجیے، توکل انابت عطا کر دیجیے، یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے بے روزگاروں کو حلال اور وسیع روزی عطا فرما دیجیے، بے جوڑوں کو صالح جوڑا عطا کر دیجیے، بے اولاد کو صالح اولاد عطا کر دیجیے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا کر دیجیے، یا اللہ جو ہسپتال میں ہیں زیر علاج ہیں یا اللہ ان کو شفائے کلی عطا کر دیجیے، یا اللہ قید و بند میں ظلماً محبوسین کو باعزت رہائی عطا کر دیجیے، یا اللہ تیرے ایسے بھی بندے قید و بند میں ہیں کہ جو اللہ تیرے محبوب بندے ہیں، اہل علم ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے مگر زیادتی کر کے اللہ ان کو بند کر دیا گیا ہے، ان کو باعزت رہائی عطا کر دیجیے، یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے اسلامی شاعر کو زندہ کر دیجیے، ہندوستانی مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل کر دیجیے، یا اللہ یہاں اسلام اور مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے باعزت اور یا اللہ عروج کے ساتھ محفوظ کر دیجیے، یہیں سے یا اللہ ہدایت کی ہوائیں دنیا میں پھیلا دیجیے جیسے ماضی میں ہوئی، یا اللہ ہمیں اس کے قابل کر دیجیے، ہماری نسلوں میں دین اور ایمان کو محفوظ کر دیجیے، ایمان پر خاتمہ عطا کیجیے، قبر کی حشر کی میزان کی صراط کی منزلیں آسان کر دیجیے، قبر کے بیچنے سے پل صراط سے گرنے سے یا اللہ حشر کی رسوائی سے
الٹے ہاتھ میں نام عمل دیے جانے سے ہماری حفاظت کر دیجیے، جنت الفردوس اور جنت کا اولین داخلہ عطا کر دیجیے، جنت میں جوار رسول اور آپ کا دیدار عطا کر دیجیے یا اللہ۔ محض آپ کے فضل و کرم سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو متمنی ہے، جن کا ہم پر حق ہے، جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کی ہے، جو علوم میں ہمارے واسطے ہیں، ان تمام محدثین کی، شیوخ کی یا اللہ، اساتذہ کی، ساتھیوں کی، شاگردوں کی یا اللہ مغفرت کر دیجیے یا اللہ۔ ان میں جو بقید حیات ہیں ان کو دنیا اور آخرت کا حسنہ عطا فرما یا اللہ۔ جو آپ کے پاس جا چکے ہیں اپنی جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا کر دیجیے یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔